بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع گفتگو فلسفہ کربلا اور شہادت امام حسین، چونکہ محرم کے ایام چل رہے ہیں اور اس وقت میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے اس مہینے کے اندر فرقہ وارانہ جو پوسٹ ہیں وہ لگائیں گے، اس کے علاوہ پھر عزاداری کے اوپر فتوے لگیں گے، پھر آپ جو ہیں وہ ایک گروہ کو کفر کے یعنی فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس چیز سے بالا تر ہو کر آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو غم حسین ہے یعنی کربلا جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ اصلاح امت محمدی کے لیے برپا ہوئی، یعنی عزاداری حسین جو ہے، اگر حسین کا کربلا کا جہاد نہ ہوتا تو دین و شریعت کی اصلی صورت رخصت ہو جاتی، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہم جو ہیں وہ تعصب کی عینک نہیں اتار پا رہے اور ہم جو ہیں وہ فرقہ وارانہ جو اس حد تک اس کے اندر گھر چکے ہیں کہ ہمیں فقط اور صرف فقط جو ہے وہ فتوے لگانا آتا ہے، یعنی ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں کہ ہمیں اس مہینے کی حرمت کے بارے میں دیکھنا ہوگا، احترام کے بارے میں، کہ اپنے بچوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے، خود کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے اندر رسول خدا کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ اب بے شک شیعہ ذاکر اور مولوی جو ہیں ان کی باتیں، ان کی مجالس نہ سنیں، لیکن اپنے گھر کے اندر جو ہے اور اپنی کتابوں کے حوالے جو ان سے آپ یہ چیز سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں کہ غم حسین میں رونا سنتے مصطفیٰ ہے، یعنی اب عزاداری کے اوپر بھی فتویٰ ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا احتجاج وہ عزاداری ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم میں سے بیشتر افراد جو ہے وہ قتل حسین بھول چکے ہوتے اور یزید کسی معتبر صحابی کا روپ جو ہے وہ دھارے ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جسم کے لیے موت ہے تو خدا کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے، لیکن واقعہ کربلا اور امام حسین کا جو واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی اور آپ کے لہاب دہن کو اپنی غذا بنایا، جنہیں رسول پاک کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ تو ہم میں سے بہت سارے افراد جو ہیں وہ بالخصوص اسپیسیفکلی اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنے جو اندر گھٹن جو ہے وہ حبس جو ہے اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغام کربلا کسی ایک خطے، مذہب یا فرقے تک محدود نہیں، یہ ابدی و افاقی، یہ ظلم و ستم سے رہائی کا منشور ہے، یعنی سانحہ کربلا اپنے مرکزی کردار کی وجہ سے تمام دنیا میں انتہائی المناک اور اپنی نوعیت کا ایک اہم واقعہ ہے، اور اس نے پوری عالم انسانیت کو متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہمیں اس سے زیادہ کیا چیز کہ غم حسین میں گریہ کرنا ایک فطری عمل ہے، اور امام حسین کا غم منانا ہر دور کے جو یزیدی صفت حامل حکمران ہے اس کی بیعت پر انکار کرنے اور دست حق پر بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ فار گاڈ سے ایک بحیثیت مسلمان سوچیں کہ ہر دور کے یزید کے ہوتے ہیں اپنے روپ، کوئی ہو دور اس کی ضرورت ہے کربلا کہ آج ہمارے جو ملک کی حالت ہے وہ کیا ہے، یعنی کس نہج پر چلا گیا ہے، حق و باطل کی ہمیں کیوں سمجھ نہیں، ظاہر اور باطن میں ہمارے کیوں فرق ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غم حسین میں رونا سنتے مصطفیٰ ہے، یہ اسپیسیفکلی ایک فرقے کے اوپر جو ہے لاگو نہیں ہوتا کہ یہ اہل تشیع کے اوپر لاگو ہے اور آپ اس کے اوپر اپنے فتوے جاری و ساری کر دیں، یعنی عزاداری حسین جو ہے وہ ایسی قربانی کی یاد تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں ظلم سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے اور ظلم کی حمایت نہ کرنے کا سبق بھی۔ لہٰذا جو ہے اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں اور خود بھی اس چیز کے بارے میں اویئر ہوں، اپنے گھر میں مجالس جو ہے وہ برپا کریں اور محفلیں جو ہے وہ ان کا انعقاد کریں، اور غم حسین میں آنسو جو ہے وہ بہانا اس کا درجہ آپ لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جو ہے وہ اس مہینے کا کم از کم حرمت کا جو ہے وہ پاس رکھنا چاہیے، یعنی یہ کسی اسپیسیفکلی اہل سنت، دیوبندی، وہابی، بریلویوں کا مہینہ نہیں بلکہ آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور نواسے نواسیوں پر ظلم کا مہینہ ہے۔ ماتم، سبیلے، مجالس بے شک نہ کریں،
لیکن کم از کم یہ جو آج کا فرقہ وارانہ جو تعصب کی اینک اور جو سوچ ہے اس کو اتار پھینکیں اور اس غم میں شریک ہوں۔ وما علینا الا البلاغ